حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جس پیغمبر کا اللہ نے بہت اہتمام سے ذکر کیا ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں. انبیاء تو درمیان میں اور بھی آئے ہیں، لیکن جن پیغمبروں کا اللہ نے بہت اہتمام سے ذکر کیا قرآن مجید میں وہ کون سے ہیں؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان. حضرت زکریا علیہ السلام بعد میں آئے ہیں. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے، یہودیوں میں ان دونوں پیغمبروں کو بہت اہمیت حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے فلسطین میں بیت المقدس میں یہودیوں کی بہت بڑی خلافت قائم کی تھی جو بہت عرصے چلی ہے، اور جس پر اہل یہود کو آج بھی ناز ہے، اور اسی وراثت کی بحالی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے لیے سازشیں بھی کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا، بلکہ بنی اسرائیل خود کہتے تھے کہ آپ ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم دیں تاکہ ہم ملک فتح کریں. تو ان نبی نے کہا کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تم ابھی کہہ تو رہے ہو لیکن امید یہ ہے کہ جب اللہ جہاد کا حکم دے گا تو تم کرو گے نہیں، کہ تمہاری نالائقیاں مشہور ہیں. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہنے ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے بھائی. لیکن جب فرض ہو گیا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب فرض ہوا تو تھوڑے لوگ رہ گئے، باقی سارے بھاگ گئے. اس لیے خود سے اپنے اوپر آزمائشیں نہ مانگا کرو، خود سے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. تو اس قوم کا واقعہ یہ ہوا کہ نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے جہاد فرض کر دیا ہے اور تم پر طالوت کو اللہ نے امیر بنایا ہے. طالوت کوئی تھے بنی اسرائیل میں طالوت نام کے، تو ان کو اللہ نے تم پر امیر بنایا ہے. قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، یہ والا امیر ہمیں قبول نہیں ہے، یہ والا امیر ہمیں قبول، بول لینا بہت تو ہلکی ہو گئی یہ تراویح، اب تھوڑی تھکاوٹ ہوتی ہے اتنی. یہ والا امیر نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا بھائی؟ جو لوگ فسادی ہوتے ہیں نا، فسادی، ان کو ہر چیز پہ اعتراض ہوتا ہے. ہر مسجد میں بھی ہوتے ہیں ایسے، ہر دفتر میں بھی ہوتے ہیں، ہر مدرسے میں بھی ہوتے ہیں، ہر اسکول میں بھی ہوتے ہیں، ہر یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں، ہر ملک میں بھی ہوتے ہیں، ہر اسمبلی میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. کوئی بھی آرڈر دیا، شریف لوگ کہتے ہیں آنکھ بند کر کے مان لو بھائی کس کا آرڈر ہے؟ امیر کا آرڈر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اور جو شرارتی ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ نہیں کیوں، یہ کیوں بھائی؟ تمہاری جب فیلڈ نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہے تو اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. جس کا کام ہے صرف اس کو کرنے دو. یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ پنکھا یوں کیوں گھوم رہا ہے، یوں کیوں نہیں گھوم رہا ہے. یہ جو جس کا کام ہے. اب آپ نے گھر میں پلمبر کو بلایا اور وہ الیکٹریشین کے کام میں کیڑے نکالنے لگے تو میرا گلا بہت ہی بیٹھ گیا، دعا کرو کھل جائے. بالکل جو ہے نا آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. تو ابھی امید ہے عید کا چاند نظر آ کے انشاءاللہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب تک بولنا بند نہیں کریں گے تو یہ گلا رپورٹ ہی ہے، واللہ عالم. تو یہ جو ہے نا، اب گھر میں آپ نے الیکٹریشین کو بلایا، پلمبر کو بلایا، اور وہ الیکٹریشین کے کام میں کیڑے نکالنا شروع کرے. الیکٹریشین کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے بھائی تو پلمبر ہے، تجھے نل کا جوڑنے کے لیے بلایا ہے، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ جس نے بٹن لگایا ہے صحیح نہیں لگایا. تو یہ یاد رکھو ایسے فسادیوں سے. اسی طرح علماء کے بیان میں بھی کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں. اچھی بھلی بات چل رہی ہے، کچھ نہ کچھ نکال دو.
اب اتنے وضاحتی بیانات تو نہیں دیے جا سکتے نا. میرا وہ کلپ چلا ہے, اس میں نے یہ بیان میں کہا کہ بھائی جو زنا سے بچنے کا اور برائی سے بچنے کا علاج محاسب و مراقبوں میں یا تبلیغ میں نہیں ہے, اس کا علاج نکاح میں ہے. اور یہ سوچ قوم لوط علیہ السلام کی ہے. اب وہ یہ جو میں نے بات کی نا, یہ سوچ قوم لوط کی ہے, وہ پچھلے بیان سے اگر کنیکٹ ہوگی تو وہ سمجھ میں آئے گی. شارٹ کلپ میں تو آدھی بات آتی ہے, آدھی رہ جاتی ہے. اب اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا مطلب, محاسبے مراقبے کرنا لوط علیہ السلام کی قوم کا کام ہے, تبلیغ میں نکلنا لوط علیہ السلام کی قوم کا کام ہے. ارے بھائی کامن سینس استعمال کرو کہ بیان کرنے والا اتنا بے وقوف تو نہیں ہے نا کہ وہ محاسبوں مراقبوں کو قوم لوط کا کام کہہ رہا ہو. اللہ کے بندو, خود بھی تو تھوڑی سی سینس استعمال کرنی چاہیے. اور بیان کرنے والا اتنا بے وقوف بھی نہیں ہے کہ وہ خانقاہوں کے خلاف بولے یا تبلیغ کے خلاف بولے. وہ اتنی بڑی بات ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا کہ تبلیغ والے غلط ہیں اور خانقاہ والے غلط ہیں. اس بیان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تھوڑی سی سینس استعمال کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا, ورنہ بیٹھ کے کیڑے نکالتے رہو گے تو نکلتے رہیں گے. وہ بیان کرنے والا یہ بتا رہا ہے کہ نکاح سے دور بھاگنا کس کی سوچ ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی سوچ ہے. اور اللہ نے نکاح یعنی جو برائیوں کا علاج ہے, جو نکاح نہ کرنے سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کا علاج کس میں رکھا ہے؟ نکاح میں رکھا ہے. باقی تبلیغ کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی اس سے, خانقاہوں میں محاسب و مراقبوں کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی. ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا, اتنی کم عمری میں لوگوں کو شادی کی ترغیب دے رہے ہو, کیا کوئی مولوی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے کسی 14 یا 15 سال کے نوجوان کو؟ دیکھو یہ کیسا طنز مار رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال یا 14 سال میں لڑکے کی شادی کرو, تو کیا کوئی مولوی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے؟ تو بھائی بیٹی دینے کے اصول الگ ہیں اور کسی سے نکاح کرنے کے اصول الگ ہیں. جو بھی اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے اس کو شریعت نے پوری اجازت دی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ 15 یا 16 سال کا اس عورت کو, اس لڑکی کو, بیوی کو رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. یہ دینے کے اصول ہیں. اگر 15 سال کا نوجوان رکھ سکتا ہے تو یقیناً دینا چاہیے, اس کو یقیناً دینا چاہیے. اس میں یہی تو میں کہنا ہوں, یہی تو سمجھا رہا ہوں. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا تو 15 کیا 45 سال والے کو بھی نہیں دی جائے گی. دوسری بات یہ کہ ہم نے تو ان نوجوانوں کو ترغیب دی ہے جن کو رشتہ مل رہا ہو 14-15 سال کی عمر میں. نہیں مل رہا تو پھر تھوڑی ہم نے اس سے کہا کہ نکاح کرو. جب مل ہی نہیں رہا تو کہاں سے کرے گا؟ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کامن سینس کی. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, تو مجھ سے بہت لوگوں نے کہا اس پہ وضاحتی بیان دے. میں نے کہا پھر وضاحتی کا مطلب تو ہر بات پہ وضاحتی تو عجیب سا بن جائے گا. وہ تو پھر وہی ایک لطیفہ ہے نا, چلے چھوڑیں, بات سے بات نکلے گی. یہ تو ایک اتفاق سے وضاحتی بیان آ گیا یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. ہاں کوئی واضح غلطی ہو کسی سے تو بدگمانی ہے. وہی جنید جمشید بیچارے کا جو حشر ہو گیا تھا, اس کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا. اب اس کا حل یہ کہ بھائی زبان لڑکھڑا گئی, غلطی ہے, سوری کر لے. اس نے سوری کر لی, بات ختم ہو گئی. اس کے پیچھے بندوق لے کے پڑے رہا, جنازے میں بھی معاف نہیں کیا اور اب تک معاف نہیں کیا اس کو. ایک بندہ پرسوں میرے پاس آیا اور کہنے لگا میرے علاقے میں ایک دیندار نمازی آدمی ہے, کہہ رہے جنید جمشید معاذ اللہ یہ تھا اور یہ تھا, اور اس کو گالیاں دینا شروع کر دی. کہہ رہا میں تو اس کو گریبان سے پکڑ کے ٹھوائی لگانے لگا تھا, تو مرنے کے بعد بھی اس کو معاف نہیں کیا. تو کسی کی بات کا مطلب سمجھا کرو کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ. میں خود ان خانقاہوں سے نکل کے آیا ہوں, میں خانقاہوں کے خلاف بولوں گا تو میں اپنا کردار مشکوک کر رہا ہوں. میرا یہ نظریہ ہے کہ اس زمانے میں کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے. یہ جتنے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں نا, یہ سب اس لیے کہ ان کے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق نہیں ہوتا, ان کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا, روحانی پیشوا نہیں ہوتا. یہ بے لگام اونٹ ہوتے ہیں. شتر بے مہار ہوتا ہے نا, بے لگام اونٹ, جدھر منہ اٹھائے گا وہاں کو چرنا شروع کر دے گا. اصلاحی تعلق ہوتا ہے, کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہوتا ہے, کسی بزرگ سے بیعت ہوتا ہے, اور بزرگ بھی متبع سنت ہوں, روحانی والے نہیں ہوں, بزرگ ہوں باقاعدہ متبع سنت ہوں, تو ان سے بیعت کی برکتیں ہوتی ہیں, ان سے اصلاحی تعلق کی برکتیں ہوتی ہیں. ہم اگر کسی بزرگ سے بیعت نہ ہوتے تو آج جو ہم سے ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا دین کا کام ہو رہا ہے یہ تھوڑی ہوتا.
جن لوگوں کا کسی شیخ سے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق نہیں ہوتا، کسی متبع سنت سے اس کو روحانی پیشوا نہیں بناتے، وہ اگر علم حاصل کرتے ہیں، علم تو حاصل ہو جاتا ہے مگر اس علم سے تعمیری کام کم ہوتا ہے اور فسادی کام زیادہ ہوتا ہے. علم بہت خطرناک چیز ہے اگر اس کو صحیح رخ نہ دیا جائے، کیونکہ عالم کے پاس نا سب کچھ اس کو سب پتا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں لوگوں کی جو ہے نا تقدیروں کا اسٹیئرنگ ہوتا ہے، وہ ادھر کو بھی گھما سکتا ہے اور ادھر کو بھی گھما سکتا ہے. تو اگر یہ بزرگوں سے تعلق نہیں ہوتا، کوئی سرپرست نہیں ہوتا، کوئی بڑے نہیں ہوتے، کوئی بزرگ نہیں ہوتے جہاں جو ہے نا جن سے رہنمائی لے رہا ہو، تو وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بس فتنہ فساد ایک نئی یوٹیوب پہ کلپ بنا کے لائے گا اور امت کو لڑوائے گا، جیسے کہ ہو رہا ہے. ہر نئے دن کوئی نیا کلپ آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا، کوئی آج نیا اٹھ کے آ گیا، اس نے نیا فتنے کی بنیاد رکھ دی. وہ کہہ رہے میں نہ کسی کو نہیں مانتا، میں نہ اس کو نہیں مانتا ہوں، نہ میں اس کو مانتا ہوں، نہ میں اس کو مانتا ہوں، نہ میں اس کو مانتا ہوں، میں اپنے آپ کو مانتا ہوں. بس حوالے ہر ایک کے پاس ہیں، دلائل ہر ایک کے پاس ہیں. امت کیا ہو رہی ہے؟ ٹوٹ کے ٹکڑے ہو رہی ہے. دین اسلام مشکوک ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کا کوئی سرپرست اور رہنما نہیں ہوتا، یہ خود ہی اپنے باپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک آدمی سے آپ پوچھیں آپ کے والد محترم کا نام، وہ اپنا ہی نام بتا دے. آپ نے ستار بھائی سے پوچھا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ان کا ستار ہی ہے. تو یار ستار تو آپ کا ہے نا، تو آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ بولا تو ہے ستار ہے. ابے تو ابا کا نام کیا؟ بولا ہم اپنا باپ خود ہی ہے، ہم اپنا باپ، ہم ہی اپنا باپ ہے. یار آپ کا کوئی تو باپ ہوگا. نہیں میں اپنا باپ خود ہی ہوں. تو یہ جو نئے آ رہے ہیں نا فتنے، یہ سب اپنے باپ خود ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کا کوئی ہے ہی نہیں، ان کا کوئی پیچھے کوئی روحانی سلسلہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. تو ہم کہاں، ہماری اوقات نہیں ہے کہ کسی خانقاہ کے خلاف جو اتباع سنت پہ چلا رہی ہیں لوگوں کو، اس کے خلاف ہم بولیں. تو کسی کی بات کو غلط نہ لے کے جایا کرو، اس کی بات کو صحیح رخ دیا کرو. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں بتا رہا تھا فسادی کیا ہوتے ہیں. ہاں کچھ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی اعتراض کر لیتے ہیں کہ وہ فسادی تو نہیں ہوتے، لیکن ان کی مینٹل اپروچ کم ہوتی ہے، تو وہ اس حساب سے سمجھتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ نبی نے کہا یہ طالوت ہیں، یہ تمہارے امیر ہیں. تم نے خود ہی نے بولا تھا نا جہاد کرنا ہے. اب یہ جہاد کے لیے یہ کمانڈر ہیں، امیر ہیں. تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو یار ہمیں اگر سلیکشن کا کہا جاتا تو اختلاف ہوتا، دو دھڑے بن سکتے تھے. نبی کا قول حرف آخر ہوتا ہے، تو نبی نے کہہ دیا تو بس یہ تو پتھر پہ لکیر ہے، مان لو اس کو. تو کہنے لگے یہ والا نہیں چلے گا، یہ والا نہیں چلے گا. کیوں بھائی یہ کیوں نہیں چلے گا؟ کہہ رہے ہیں نحن احق بالملک منہ، ہم میں سے جو فلاں چند لوگ ہیں نا یہ زیادہ حقدار ہیں. ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس میں سب سے بڑا فالٹ یہ کہ یہ غریب آدمی ہے. ہم پیسے والے ہیں اور یہ کیا ہے؟ غریب آدمی. غریب آدمی کو ہم کمانڈر نہیں بنا سکتے. اب نبی کتنی شفقت کر رہے ہیں قوم پر. ہونا تو یہ چاہیے نبی کہیں جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے مانو. لیکن ان نالائقوں کو سمجھانے کے لیے نبی کہہ رہے ہیں قالوا انا یکون له الملک قال ان اللہ زادہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم میں چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، دو کوالٹیز اللہ نے اس کو ایسی دی ہیں کہ یہی کمانڈر بننے کا اہل ہے. ایک تو جسم مضبوط ہے اور اللہ نے اس فیلڈ میں اس کو مہارت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے. بھائی کمانڈر بننے کے لیے پوری آرمی کو کی کمانڈ کرنا اور لڑائی کرنا دشمن سے، دشمن کی ٹرک کو سمجھنا کہ دشمن کہاں سے حملہ کر سکتا ہے اور کہاں سے اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے. طاقتور دشمن سے لڑنے کے لیے فوج کی آرمی کو کون سی ٹرک استعمال کرنی پڑے گی، یہ ساری چیزیں یہ معلومات ہونی چاہیے، تب وہ آدمی کمانڈر بننے کا اہل ہے. اور دوسرا خود بھی صحت اچھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے تھک جائے، سانس پھول جائے اور پتلی گلی سے نکل جائے. اسٹیشن پہ لا رہے ہیں کہ ہمارے کمانڈر صاحب کی طبیعت شوگر لیول کیا ہو گیا ہے، ڈاؤن ہو گیا. تو جو آرمی کا مورال اسی حساب سے، جن کا شوگر ڈاؤن نہیں بھی ہوئی نا ان کا مورال بہرحال ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے کمانڈر صاحب ہی ایسے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے
کہ فائٹ کے لیے, لڑائی کے لیے صحت اور دشمن کی ٹرک, اس کا علم. تو یہ علماء نے یہ بات بیان کی ہے عقائد کی کتابوں میں کہ مسلمانوں کا کمانڈر بننے کا اہل وہ ہے جو جنگی امور میں مہارت رکھتا ہو. یہاں تک فقہا نے بیان کیا ہے کہ دو آدمی ہیں آپ کے پاس فوج کے کمانڈر یا امیر بنانے کے لیے. ایک نیک پرہیزگار ہے مگر جنگی امور کا تجربہ نہیں رکھتا, ایمان مضبوط, تہجد گزار, بہت نیک, اللہ کی محبت میں صبح و شام رونے والا, وقت پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے, صدقات و خیرات دیتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ ہو کی آوازیں اس کے دل سے آتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ دوسرا ایسا نہیں ہے, دوسرا ایسا نہیں ہے مگر اس کو لڑنا آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کہ دشمن کے وار کہاں کہاں سے ہوتے ہیں, لڑا کیسے جاتا ہے, دشمن کی مکاری اور چالاکیوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے. عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے, یہ عقیدے کی کتابوں میں جو بات ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے کہ یہ دوسرا خلیفہ بننے کا زیادہ حقدار ہے, کیونکہ پہلے کو بنا دو گے یہ دعاؤں میں لگ جائے گا, لڑنا بڑھنا اس کو آتا نہیں اور یہ پٹوائے گا. یہ کیا کرے گا؟ پٹوائے گا. جب دشمن حملہ کرے گا نا, توپیں تانے گا ان کی طرف, کہے گا سارے مسلح بچھا کے اللہ سے دعا مانگو, بہت بڑی آفت آنے والی ہے. لوگ کہیں گے بھائی چلاؤ, کہہ رہے یہ کلاشن کوف چلتی کیسے ہے, یہ بم کیا ہوتا ہے, اللہ کا واسطہ یہ بموں کی باتیں میرے سامنے مت کرو. یہ میں کیوں اتنی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں؟ وہی موضوع جو میں نے کل بیان کیا تھا نا, پاکستان آرمی کو جتنا مرضی برا بلا کہہ دو, لڑنے کی طاقت اور تجربہ کس کے پاس ہے؟ آرمی کے پاس ہے, انہی کے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, باتیں ہیں. تو اس لیے یہ جو چیز جس کو اللہ نے جس کا اہل بنایا وہ اسی کو رہنے دو. ہاں آرمی کو سدھارنا چاہتے ہو کہ یہ اچھی ہو جائے, اچھی ہوگی تو خیریں ہوں گی, تو آرمی جوائن کرو. اچھے لوگ آرمی میں جائیں تو آرمی کیا ہو جائے گی؟ گندے لوگ جائیں گے تو گندی ہو جائے گی. اب لوگ کہتے ہیں اس آرمی پر قادیانیوں کا قبضہ ہے, تو بھائی قادیانی آرمی میں جائے گا تو قبضہ کرے گا نا, تو آپ کیوں نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو؟ آپ کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے, تو یہ کیا بات ہے کہ قادیانی چلا جا سکتا ہے اور مسلمان نہیں جا سکتا؟ یہ بیوقوفوں والی باتیں, پروپیگنڈا ہے یہ, اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. کتنے آرمی میں آفیسرز ہیں تو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, کتنے آفیسرز ہیں جن کے علماء سے تعلقات ہیں. تو اگر یہ آرمی قادیانیوں کے مکمل کنٹرول میں ہوتی یا اسلام دشمنوں کے کنٹرول میں ہوتی, وہ تبلیغ میں وقت لگانے دیتے ان کو. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ پیڑے کھانے کے عادی ہو گئے, ہم چاہتے ہیں 2 دن میں انقلاب آ جائے اور بھائی یوں ہو جائے اور چھو منتر ہو جائے اور امام مہدی آ جائیں, اور دجال پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں امام مہدی آنے والے, لوگ کہہ رہے ہیں وہ آئے پھر دیکھے کیا ہوتا ہے. او بھائی امام مہدی جب آئیں گے وہ آئیں گے, آپ کے ذمے جو کام ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر آپ وہ کام نمٹائیں. میں اکثر واقع سناتا ہوں نا, لاہور میں کسی نے مجھے فون کیا کہ لاہور کے جج نے اتنا الٹا غلط فیصلہ کیا اور یہ ایسے ہیں جج ویسے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ اپنے بچوں کو وکیل بناؤ, جج بناؤ, کیا خیال؟ آپ اپنے بچوں کو کیا بناؤ؟ آپ بنائی, آپ خانقاہ میں بیٹھے ہو, آپ تبلیغ میں وقت لگا رہے ہو, لگاؤ, پھر وہی میرے خلاف بیان آ جائے گا. تبلیغ کسی کے مخالف نہیں ہوں, تبلیغ میں وقت لگ رہا ہے تو اتنی سینس بھی پیدا ہو رہی ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. جب وقت لگایا آپ کی سوچ تبدیل ہو گئی, اب آپ بولو میرا بچہ کیا بنے گا؟ جج بنے گا. اور اس کو پہلے 4 مہینے لگاؤ تبلیغ میں بچے کو, بولو بیٹا تم نے جج بننا ہے, تمہیں 4 مہینے اس لیے لگوا رہا ہوں تاکہ تم انسان کے بچے پہلے بنو اور جج کے بچے بعد میں بنو. پھر وہ جج بنے گا تو بہترین فیصلے کرے گا, وہ کوئی پابندی تھوڑی ہے وہاں پہ. تو بھائی اچھے لوگ جائیں گے, تو اچھے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. نہ پولیس میں جاتا ہے اچھا آدمی, نہ فوج میں جاتا ہے. یہ تو شکر ہے کچھ اچھے گئے ہوئے ہیں تو معاملہ اچھا ہو. دیکھو راحیل شریف اچھا آدمی گیا تھا نا, کیسا کراچی کی حالات بدل دی اس نے, ورنہ نہ ہمارے موبائل محفوظ تھے. دوبارہ راحیل شریف کے جانے کے بعد دوبارہ وہی حالات پیدا ہو گئے. تو اچھا آدمی اگر اوپر جائے گا تو فیصلے کیا ہوں گے؟ اچھے ہوں گے. تو آپ بھیجو, خود پڑھو, جو ٹین ایجز لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, ہدف بنائیں اپنا, کوئی ہدف یہ بنا. یہ چھوڑ دو ڈاکٹر واکٹر کا اتنا فائدہ نہیں ہے, ڈاکٹروں کی بھرمار ہے, ہر آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے, MBA کر رہے ہیں. MBA سے مجھے تو عجیب نفرت ہو گئی ہے. MBA والا کچھ تقدیریں تھوڑی بدل سکتا ہے.
MBA کرنے والا ایک ملازمت کرے گا, لگی بندی تنخواہ لے گا, اس کی قوم کے نبض پہ ہاتھ, کمپنی کا مینیجر بن کے غلام بنو گے, اللہ کے بندو, تنخواہ لوگے اور گاڑی لے کے زندگی گزار دو گے. ان شعبوں میں جاؤ جن شعبوں میں جانے کے بعد قوم کی تقدیریں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی. بیوروکریسی میں جاؤ, بیوروکریسی میں ایسی فیلڈ میں جاؤ کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگی, قوم کی تقدیریں. آپ کھیلو گے قوموں کی قسمت سے. آپ MBA کر کے کمپنی میں کماؤ پوت بن جاتے ہو, لگی بندی تنخواہ مل رہی ہے, اور جتنی محنت کرو گے فائدہ آپ کو نہیں ہوگا, فائدہ کس کو ہوگا, کمپنی کو ہوگا. آپ کو ایک لگی بندی تنخواہ دے کے ریٹائر کر دیں گے تھوڑے دنوں میں. اس لیے ملازمت سے بڑی نفرت ہے ہم کو. یہ ملازمت مسلمانوں میں بہت بعد میں آئی ہے. مسلمان تاجر ہوا کرتے تھے, تاجر جو ہے نا, اس کی بھی ہاتھ میں لوگوں کی تقدیریں ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. تاجروں سے آرمی والے مشورے لیتے ہیں. تاجروں کو پوری دنیا کا علم ہوتا ہے. ریٹ بڑھا دیا, ریٹ گھٹا. یہودی تجارت پہ آیا ہے, تجارت میں اسی لیے آیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ تجارت اپنے ہاتھ میں ہوگی تو پوری دنیا کی تقدیریں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی. تجارت میں آگے بڑھیں, بیوروکریسی میں آگے بڑھیں, جج بنیں, آرمی میں جائیں, پولیس میں جائیں. آپ کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ پڑھ لکھ کے کیا بن جاتے ہیں, کماؤ پوت بن جاتے ہیں, کسی بڑے سیٹھ کے ملازم بن جاتے ہیں. وہ آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ دے گا, کھاؤ گے, پیو گے, بچے پیدا کرو گے اور مر جاؤ گے. نہیں آئی میرا خیال. ہمارے ایک رشتے دار تھے, ان کے پاس 2 آپشن تھے, مرچنٹ نیوی اور آرمی. ان کا یہ کہنا تھا میں آرمی میں جاؤں گا, جبکہ پیسہ کس میں تھا, مرچنٹ نیوی میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے. بڑی اچھی سوچ تھی, لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. اگر وہ آرمی میں آج ہوتے, بہت کچھ تبدیلیاں کر چکے ہوتے. وہ کس میں چلے گئے, مرچنٹ نیوی. مرچنٹ نیوی میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے, مگر آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے. یعنی آپ کسی کو کیا, مرچنٹ نیوی کے کیپٹن کی کیا کوئی, یہ تھوڑی کہ وہ کوئی قانون بنا کے ملک میں نافذ کر دے. تو ان چیزوں کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا, انقلاب آئے گا, اور وہ جائز انقلاب ہوگا, قانون کے دائرے کے تحت انقلاب ہوگا. اس انقلاب کو دنیا مانے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے, رہنے دیں, وہی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا, پھر تبلیغ میں بھی وقت لگاؤ, کیونکہ وہ بھی ضروری ہے بھائی, ورنہ انقلاب کے چکر میں جب اس ماحول میں جاؤ گے تو تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جاؤ گے. سوچ کے کیا گئے تھے, جب ججوں میں وکیلوں میں بیٹھو گے نا, اور بزرگوں کے پاس نہیں جاؤ گے, تبلیغ میں وقت نہیں لگاؤ گے, تو وکیلوں کے جب دیکھو گے 2 نمبر ہی کر رہے ہیں, تو آئے تھے وکیلوں کو سیدھا کرنے, تھوڑے دنوں میں خود 2 نمبر بن جاؤ گے. اور پھر جو آدمی باقاعدہ اخلاص کے ساتھ 2 نمبر بنتا ہے, وہ ریکارڈ سارے توڑ دیتا ہے, وہ سارے ریکارڈ توڑ دیتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہ والا ہمیں قبول نہیں ہے, یہ پیسہ ہی نہیں, پیسے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس علم ہے, یعنی یہ جو لڑائی کا علم اللہ نے اس کو دیا ہے, اور صحت اچھی ہے, تو یہی ہے. پھر کیا ہے, اس کا مطلب تقوی کی نفی نہیں ہے. تقوی کے بغیر تو اللہ کی مدد نہیں آتی. بتانا یہ مقصد ہے کہ صرف تقوی نہیں ہے, ظاہری اسباب اختیار کرنا جو دنیا میں کامیابی کے ہیں وہ ضروری ہیں, وہ بھی اتنے ہی ضرور, بلکہ تقوی کا حصہ ہیں وہ. تو بہرحال نبی نے کہا کہ یہی ہیں, تو پھر مان لیا انہوں نے, اور بتایا کہ ان کی یہ نشانیاں ہیں. تابوت آئے گا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں ہوں گی. واقعہ لمبا ہے, میں بہت سمیٹ رہا ہوں. پھر کیا ہوا, طالوت علیہ السلام کے لشکر میں کی قیادت میں یہ بنی اسرائیل کا لشکر گیا ہے. چاہ نہیں رہے تھے لڑنا, لیکن چلے گئے. اب مقابلہ تھا جالوت سے. جو دشمن کا کمانڈر تھا وہ کون تھا, جالوت, اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ تعداد تھی. تو اب اللہ نے ان کو کا امتحان لیا. یہ لیا کہ نبی نے ان سے کہا کہ راستے میں نہر آئے گی, دریا آئے گا, پیاس لگ رہی ہوگی, مگر اس سے پانی نہیں پینا. جو پانی پیے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو نہیں پیے گا, صبر کرے گا, وہ مجھ میں سے ہے. وہ نہر آئی ہے, اکثر نے پانی پی لیا, تھوڑے سے لوگ رہ گئے جنہوں نے نہیں پیا. اس گناہ کی نحوست یہ پڑی ہے کہ ایک تو لشکر کی تعداد ویسے ہی زیادہ تھی, لشکر یعنی دشمن کے لشکر کی تعداد, ان کی اپنی تعداد کم تھی. تو
گناہ کی وجہ سے ان میں اور کم ہمتی پیدا ہو گئی. گناہ جو ہے نا وہ تو انسان کو کم ہمت بنا دیتا ہے. کم ہمتی پیدا ہو گئی, کم ہمتی پیدا ہوئی اور شیطان نے ان پر حملہ کر دیا اور یہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, اتنے بڑے لشکر اور جالوت جیسے طاقتور کمانڈر سے ہمارے لیے لڑنا ممکن نہیں ہے, اور بھاگ گئے میدان جنگ سے. وہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے بنی اسرائیل میں, انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. دیکھو پیغمبر نے جب لڑنے کا حکم دیا ہے تو یہ جہاد فرض عین ہے نا. اگر اس میں شکست کا عنصر ہوتا تو اللہ یہاں لڑنے کا حکم نہ دیتے. تو کتنی دفعہ اللہ نے کمزوروں کو طاقتور پہ غالب کیا ہے, لہذا اللہ غالب کرے گا, ہمت کرو. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لڑ رہے. جب لڑائی ہوئی ہے وہ تھوڑے سے لوگ میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے, وہ اور تھوڑے سے رہ گئے تھے, اور ان کا کتنا حوصلہ کہ اپنی قوم کو بھاگتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں, ایسے میں تو اور حوصلہ ڈاؤن ہوتا ہے. مگر وہ بہت ہی بنی اسرائیل کے منجے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے پانی بھی نہیں پیا اور اپنی قوم کو بھاگتے ہوئے دیکھا, پھر بھی میدان میں ڈٹ گئے اور قوم کی طاقت سے بھی متاثر نہیں ہوئے. اور جب لڑائی کا میدان گرم ہوا ہے تو اتنی زور کی لڑائی ہوئی ہے, دشمن نے اتنا سخت حملہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑے سے ایمان والے لوگ اللہ سے دعا مانگنے لگے, ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق نہیں چاہیے, صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. یہاں ہمارے لیے مقابلہ ممکن, ایسے موقع پہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اسباب پورے اختیار کر لو. ہم کیا کرتے ہیں, بیٹھے بیٹھے پیڑے کھانے کے عادی ہیں ہم. وہ ایک مولوی صاحب شہادت کی بہت دعا مانگتے تھے, اللہ مجھے شہادت چاہیے. کسی نے کہا مولوی صاحب جہاد پہ تو آپ جاتے نہیں ہیں, حلوے میں تو کوئی بم رکھ کے دے گا نہیں آپ کو, ہے بھائی, حلوے کھاتے رہتے ہیں تو شہادت کہاں سے ملے گی. تو وہ اتنی سخت لڑائی تھی کہ اب اللہ سے کیا کر رہے ہیں, کیسے عجیب افراغ کہتے ہیں عربی میں انڈیلنا. ایک ہوتا ہے نا کسی پہ چھڑکنا, ایک ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا. انڈیلنا کہتے ہیں پوری بالٹی اٹھا کے کسی کے سر پہ ایسے ڈال. اے اللہ تھوڑے سے صبر سے کام نہیں چلے گا, افرغ علینا صبرا, تو صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے سروں پہ انڈیل دے. بہت سخت تیری, ورنہ اتنی سخت لڑائی میں پاؤں قدم نہیں جم سکتے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو زمین پہ جما دے, گاڑ دے, ایسا نہ ہو پیچھے ہٹ جائیں. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہاں نقشہ ناکامی کا تھا, اللہ نے دعا قبول کی. فہزموہم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اس چھوٹی سی جماعت نے اس بہت بڑی جماعت کو شکست دے دی. اور اس چھوٹی سی جماعت میں داؤد نام کے جو بنی اسرائیل کے تھے جن کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی, انہوں نے اور زیادہ بہادری دکھائی ہے. ویسے تو یہ تھوڑی سی جماعت بہت بہادر اور اللہ کے خوف سے ڈرنے والی, ان میں جو داؤد تھے انہوں نے کس کو قتل کیا, جالوت کو. انہوں نے کہا کہ ورنہ کمانڈر کو نشانہ بنانا آسان نہیں ہے. اسپیشل انہوں نے جا کے وقتل داؤد جالوت, داؤد نے جا کے کس کو قتل کیا ہے. یہ تھا ہمارا ماضی, یہ تھے مسلمان. آج کوئی نیک آدمی ہو جتنا عجیب سا ہوگا, اب بتاؤ داؤد علیہ السلام میں کوئی صلاحیتیں ہوں گی نا کہ میدان جنگ میں لڑے ہیں اور ایسی فائٹ کی ہے, کچھ بازوؤں میں طاقت ہوگی, کوئی تلوار میں طاقت ہوگی, تلوار چلانا جانتے ہوں گے اتنے زاویوں سے, اور جنگ کے حربے جانتے ہوں گے, تبھی تو جا کے ڈائریکٹ کس پہ وار کیا ہے, جالوت پہ, کہ کمانڈر کو ماروں گا میں. یہ مہارت کے بغیر, بازوؤں میں طاقت کے بغیر, اچھی صحت کے بغیر ممکن ہے. تو صحت کا خیال رکھتے ہوں گے نا بھائی, ایکسرسائز کرتے ہوں گے یا کچھ جسمانی وہ, تبھی تو اتنی, ورنہ کوئی ایسا آدمی جس کو نہ کھانے کا پتا نہ سونے کا پتا, اس کی شوگر کبھی چڑھ رہی ہے, کبھی شوگر گر رہی ہے, کبھی گردوں کے مسائل, کبھی بلڈ پریشر ہائی, کبھی بلڈ پریشر ڈاؤن, وہ یہ کام کر سکتا ہے. داؤد علیہ السلام نے کیا کیا, جا کے جالوت پہ وار کیا اور فائٹ کر کے اس کو جان سے مار دیا اس کو. یہ نہیں کہ جا کے اس کو گلے لگایا کہ میں کیسے انسان کو ماروں. او بھائی, جب میدان جنگ ہوتا ہے تو اللہ کو بہادری پسند ہوتی ہے, ویسے اللہ کو احسان پسند ہے, تھینک یو, مزے کی باتیں کرو. میدان جنگ کے اصول الگ ہوتے ہیں. تو جب جا کے مارا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو داؤد علیہ السلام کا یہ اسٹائل پسند آیا.
ٹھیک ہے نا, انداز پسند آیا. انداز کو ہماری زبان میں اسٹائل کہتے ہیں. اللہ کو ان کا یہ انداز پسند آیا کہ میری خاطر ایسی قربانی اور ایسی بہادری. آتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے ان کو حکمت بھی دی, نبوت بھی دی, اور اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دے دی. آئندہ کے لیے کون سلیکٹ ہو گیا امارت کے لیے؟ داؤد علیہ السلام. کمانڈر بن گئے, اور کمانڈر بننے کے بعد بادشاہ بن گئے. سب بنی اسرائیل ان کے, وہ جو نبی تھے نا جن کی قیادت میں لڑے تھے, وہ کس کو خلافت دے کے چلے گئے؟ داؤد علیہ السلام. اور جب اتنے, جو کمانڈر جب بہادر ہوتا ہے نا تو نیچے والوں میں بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے. آج کل جتنے یہاں پر اللہ معاف فرمائے نیک لوگ ہیں جو ماشاءاللہ بہت سارے جہاد وہاد کر رہے ہیں, تو مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر کے کمانڈر کبھی دیکھا نہیں کہ وہ, سمجھ میں نہیں رہا, وہ کبھی دیکھا نہیں کہ وہ بھی کبھی یعنی جہاد, میں نے سنا ہے کہ کبھی جہاد پہ گئے ہوں یا کر رہے ہوں, تو وہ رپورٹ یہی ہے. باقی اللہ بہتر جان. جتنی بھی تنظیمیں ہیں دیکھ لیں آپ ان کے بڑوں کو, تقریریں ہیں, تقریر اچھی ہوتی ہے. خیر کہیں بات کہیں اور نہ نکل جائے. تو داؤد علیہ السلام جو تھے انہوں نے کیا کیا, ہاں پبلک جاتی ہے, پبلک جا رہی ہے. کشمیر کے نام پہ جتنا جہاد ہو رہا ہے پبلک جا رہی ہے, پبلک بہت جا رہی ہے, شہید بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو چلانے والے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ شہادت کے فضائل سن کے روتے ہیں اور پبلک کو رلاتے ہیں. لیکن شہادت کے لیے کبھی ان کو یہ نہیں ہوا کہ یار اتنے بچے ہم نے کشمیر میں شہید کروائے تو چلو ہم بھی تھوڑا سا گولی کھا کے آ جائیں وہاں. رپورٹ ہے یہ, ہو سکتا ہے غلط رپورٹ ہو سکتا ہے غلط خبریں ہوں, ہمیں کیا پتا بھائی, لیکن رپورٹیں اس قسم کی آ رہی ہیں. تو اس لیے خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو وہ جو تھے, وہ جو داؤد علیہ السلام تھے نا, کہ پھر ان کی بادشاہت قائم ہوئی ہے. پھر انہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا, بیت المقدس پہ قبضہ کیا, وہاں جو ہے نا اللہ کے دین کا جھنڈا گاڑا. اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے جو لڑائی لڑی ہے دنیا میں, گھوڑے دوڑائے ہیں, جو فائٹ کی ہے, بہت بڑے علاقے پر داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. اور داؤد علیہ السلام بے انتہا عبادت گزار تھے. رات ان کی تہجد میں گزرتی اور دن ان کا روزے میں گزرتا. روزہ رکھنے سے کبھی بھی انسان کمزور نہیں ہوتا. اتنے طاقتور تھے, روزے رکھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے روزے سے کمزوری نہیں, روزے سے صحت اچھی ہوتی ہے. یہ دماغ سے وسوسہ نکال دو. لیکن داؤد علیہ السلام کا روزہ ہوتا کیسا تھا؟ وہ بڑا ٹیکنیکل قسم کا روزہ تھا جو سب سے مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل روزہ وہ روزہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھتے تھے. پوری زندگی ایسے ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اس کو سب سے افضل روزہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ روزے کا مقصد جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے, روحانی طاقت بڑھانا ہے. اگر آپ روزانہ روزہ رکھیں گے ساری زندگی, پھر یقیناً جسم کمزور ہوگا. کیونکہ روز اگر رکھتے ہی چلے جائیں گے نا, ناغا ہی نہیں ہوگا, جسم کمزور ہوگا, روحانی قوت نہیں بڑھے گی. کیونکہ آپ روزے کے عادی ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. جس چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے پھر اس میں مجاہدہ ختم. اب ایک دن روزہ ہو اگلے دن ناغا ہو, جسمانی تو قوت بھی بحال رہے گی اور روزے کی عادت پڑے گی نہیں. ہر دن روزہ رکھنا سخت مشکل لگے گا, بہت نفس پہ. کیونکہ ایک روٹین میں جب ہم آتے ہیں نا عادت پڑ جاتی ہے اس کی. جیسے رمضان میں عادت پڑ گئی, میں روزانہ اٹھ رہے ہیں, آٹومیٹک طریقے سے اٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پراٹھا کھا رہے ہیں, پیٹ میں جا رہا ہے, نماز پڑھنے آئے, ایسے جیسے روبوٹ نہیں ہوتا, واپس چلے گئے, ادھر پلر پہ بیٹھے, تھوڑی گپ شپ لگائی, ادھر جائے, سو گئے, پھر اٹھے, لیٹرین میں گئے, نہائے دھوئے, ظہر کے لیے آ گئے. وہ روٹین میں آ جاتا ہے نا انسان. عشاء کے بعد بیٹھے, تراویح کے بعد بیان کیا اور چل دیے. تو جو چیز روٹین میں آتی ہے اس کے انسان کیا ہو جاتا ہے, عادی. روٹین سے ہٹ کے جو کام ہوتا ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, تو وہ بڑا مشکل ہے. داؤد علیہ السلام نے ساری زندگی اس مشکل میں گزاری ہے. ایک دن روزہ رکھیں گے, ایک دن ناغا. اس سے صحت اچھی رہتی ہے, کیونکہ روزانہ کھانا ضروری نہیں ہے, اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تھوڑا کھانا اچھا ہے انسان کے لیے. اور رات کو کیا تھے, تہجد گزار, اتنی عبادت کرتے تھے. تو اللہ نے, اور داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے تھے, کیونکہ جب اللہ نے
جب انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ نے بھی ان کو نوازا. ان میں داؤد علیہ السلام کے معجزوں میں 3 معجزے اللہ نے خاص ذکر کیے ہیں. نمبر 1, لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا اللہ نے. جنگوں میں ضرورت تھی, اتنی فیکٹریاں کے لوہے بنا بنا کے زرہیں بنائے, اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں لوہا آتے ہی نرم ہو جائے گا, جہاں چاہو ڈھال دو. تو داؤد علیہ السلام نے زرہیں بنانا شروع کی ہیں. یہ تھے دیندار پہلے زمانے کے. آج دیندار آدمی کو ٹیکنالوجی سے کوئی واسطہ, نہ جسمانی قوت سے نہ ٹیکنالوجی سے. یہ بھی قسم کی ٹیکنالوجی تھی نا جو اللہ نے معجزے کے طور پہ دے دی. نہ وہ لڑنا جانتا ہے نہ بھاگنا جانتا ہے. کسی نمازی بھائی کو بولیں یار ذرا یہاں سے وہاں تک بھاگنا, نہیں بھاگے گا. بولے یہ کیوں بھاگوں میں, کیسے بھاگوں میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں کیسے بھاگوں بھائی ہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں کیسے بھاگوں, میں اچھا لگوں گا نمازی داڑھی کے ساتھ بھاگتا ہوا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ وہ لاٹھی چلاتے تھے نا, بنوڑ بہت تیز چلاتے تھے, اس کے لیے بڑی کلاوازیاں کھانی پڑتی تھیں. تو ایک دن وہ لاٹھیاں چلا رہے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی علماء تھے. تو کسی نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے شکایت کی کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہو کے اچھل رہے ہیں یہ لوگ, ان کو شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے یہ مولوی اچھل رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی, کیسے اچھل رہے ہیں یہ؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا داڑھی کا وزن تو ایک چٹانک بھی نہیں ہوتا بھائی, اسے رکھ کے اچھلنا کوئی مشکل نہیں. یا تو داڑھی کے 6-7 کلو کی ہوتی پھر اچھل رہے ہوتے تو کہتے یار کیسے اچھل رہے ہیں, ایک چٹانک کا وزن بھی نہیں ہوتا, وہ رکھ کے بھی اچھل سکتا ہے. صحابہ کرام گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے, ان کی بھی داڑیاں ہوتی تھیں. تو یہ دماغ سے نکال دو, داڑھی والے کو, نمازی آدمی کو دوسرے سے زیادہ چست ہونا چاہیے. بیٹھا ہے تو ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے, توند آگے کو جا رہی ہے, ہل نہیں رہا, مطالعہ کر رہا ہے تو وہ اسٹائل ہے, چل رہا ہے تو ایسے رڑتا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو, یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ نمازی بھائی ہمارے جتنے یہ دیندار لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ, یہ ہمارے اسلاف کی, پیغمبروں کی, صحابہ کی سنت ہے. سارے پھرتیلے ہوتے تھے, سارے چست ہوتے تھے. کسی کو اللہ نے بیماری کے طور پر موٹاپا دے دیا وہ تو الگ بات ہے. میں تبھی کہہ رہا ہوں کسی بھاری جسم والے پر طنز مت کرو, قدرت کی طرف سے بھی ہوتی ہیں چیزیں. امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, بے انتہا ذہین اور چست تھے مگر بہت زیادہ موٹے تھے. لیکن کتنے ذہین تھے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے موٹے لوگوں میں محمد ابن حسن جیسا ذہین نہیں دیکھا. تو بھاری جسم تھا. تو بھاری جسم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. مذاق اڑانا کس کا مقصد ہے؟ سست لوگوں کا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو خیر اب کیا ہوا ہے, تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے 3 معجزے بڑے زبردست دیے. ایک, لوہا ان کے ہاتھ میں نرم, اس سے زرہیں بناتے تھے, فوجیوں میں تقسیم کرتے تھے. دوسرا ان کو جو اللہ نے معجزہ دیا, خوبصورت آواز. اتنی خوبصورت آواز تھی داؤد علیہ السلام کی کہ جب وہ تلاوت فرماتے زبور کی, اور ان کو اللہ نے کتاب بھی دی زبور, جب تلاوت کرتے تھے تو پرندے آ کے جمع ہو جایا کرتے تھے, پرندے جمع ہو جاتے تھے غول کے غول. اور 4 معجزے دیے جو بڑے بڑے معجزے. اور تیسرا معجزہ اللہ نے ان کو دیا کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو یا جبال اوبی معہ والطیر, پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کرتے تھے. ایسی کیفیت میں ان کا ذکر ہوتا تھا, اللہ کو یاد کرتے تھے کہ پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی. پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی تھی لا الہ الا اللہ کی. تو بعض صوفیہ کے ایسے واقعات منقول ہیں کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پتھروں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی تھیں. اس طرح کے واقعات بزرگان دین میں بھی منقول ہیں. بہرحال داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور چوتھا معجزہ ان کو یہ ملا, وفصل الخطاب, زبردست انداز بیان. جب خطاب کرتے تھے قوم میں, تقریر کرتے تھے, لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے بولنا آنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کو بولنا نہیں آتا وہ بولنا چاہ کیا رہے ہوتے ہیں اور منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اپنا اظہار معافی ضمیر کر نہیں پاتے, بات سمجھا نہیں پاتے, جس سے لڑائیاں ہوتی ہیں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کہہ کیا رہے ہیں, ایکچولی کر کے پھر اس کو سیدھا کرتے رہتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو بولنے کی جو طاقت تھی, وفصل الخطاب, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھ دیتے. جب تقریر کرتے تھے نا, خطاب کرتے تھے اپنی قوم سے, اتنی زبردست. اچھا یہ عجیب بات ہے, بولنے کا ملکہ اللہ نے صرف علماء کو دیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو عالم نہ ہو اور اس کو بولنا آتا ہو. حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کتنے بڑے
بانی پاکستان تھے اور کتنے مسلمانوں کے خیر خواہ تھے, لیکن تقریریں وہ کس سے کرواتے تھے؟ علماء سے. جلسوں میں, ان کے بہت سارے جلسوں میں جو تقریریں کی ہیں وہ کس نے کی ہیں؟ بولنا کس کو آتا تھا؟ ان کی اسپیچ ہوتی تھی, بڑی مہذب ہوتی تھی, مگر جو ہوتا ہے نا خطابت کے جوہر دکھا دینا اور لوگوں کو گرما دینا, یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ نے ہمیشہ سے علماء کو یہ ملکہ دیا ہے. تو کیونکہ اللہ ان سے تبلیغ کا کام لیتا ہے نا, تو ان کو بولنے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ داؤد علیہ السلام کا کام تھا. اب داؤد علیہ السلام کی خلافت پھیلتی پھیلتی کہاں تک چلی گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے, داؤد علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے, سینکڑوں تھے, کیونکہ داؤد علیہ السلام نے 700 شادیاں کی تھیں. اگرچہ رمضان میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لوگ ایک میسج آیا تھا کسی کا کہ یہ رمضان میں آپ کس قسم کی شادیوں کی باتیں کرتے ہیں, لیکن بہرحال داؤد علیہ السلام نے تو رمضان میں کی تھی یا شوال میں کی تھی مجھے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو باندیاں بہت تھیں. تو تبھی یہودیوں نے, اللہ معاف فرمائے, اپنے ہی پیغمبر کو, ان میں سے بعض لوگوں نے معاذ اللہ عیاش لکھا ہے, نقل کفر نباشت. کیا لکھا ہے؟ معاذ اللہ عیاش تھے. تو یہ ایسے نالائق ہیں, اپنے پیغمبروں پر بھی تہمت, پیغمبروں کو بھی, تو یہ اپنے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا, ہمارے پیغمبر کو کیسے معاف کریں گے یہ؟ تو اس لیے ان لوگوں سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے پاس وسائل تھے, قوت اتنی تھی, طاقت اتنی تھی, تو وہ 700 کے 7000 بھی رکھ لیتے. دوسری بات یہ کہ آپ سے پیسے لے کے تھوڑی کیے تھے انہوں نے, جو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے بھائی, جو کہنا یہ انہوں نے اتنی کیوں کی تھی, تو بھائی تم سے پیسے لے کے کی تھی. بھائی ان عورتوں کو اعتراض ہونا چاہیے نا کہ وہ کہہ رہی ہیں ہم پہ 700 سوکنے, وہ کہہ رہی ہیں, وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ داؤد علیہ السلام جیسے جوان, خوبصورت اور اتنی زبردست آواز, تو عورت 700ویں نمبر پر بھی ان کی سوکن بننا قبول کر رہی ہے اور پچھلی والی نہیں بھاگ رہی. وہ کہہ رہی ہمیں ان سوکنوں کے ساتھ بھی یہ داؤد قبول ہیں, تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ ایک دفعہ کیا ہوا, کسی نے کسی مولوی صاحب پہ طنز مارا, ابے یہ کیا شادیاں وادیاں کر رہے ہیں یار, ابھی دوسری بھی نہیں تیسری بھی کر لی. تو اس نے کہا کہ آپ سے پیسے لے کے کیے انہوں نے, تو اپنے پیسوں پہ کر رہے ہیں, تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو عجیب بات ہے یہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اتنی عمر میں 9 سال کی جوان لڑکی سے نکاح کیا, تو بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو جب تکلیف نہیں تھی, وہ خوش تھی اس شادی پہ, تو پھر آپ کو پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی آپ کہتے ہو بچی پہ ظلم ہو, تو وہ کہہ رہی میں نے تو اس سے اچھا رشتہ ہی نہیں کوئی کائنات میں. تو جب وہ خوش ہیں, میاں بیوی خوشی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ان کی, تو کسی یہودی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ غامدی صاحب نے تو اس اشکال کا جواب دینے کے لیے نا 19 سال عمر بنا دی کہ نہیں جی 9 سال نہیں تھی, امی عائشہ کی عمر 19 سال تھی, کھینچ تان کے کر دیا. لیکن انگریز 19 سال پہ بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ 50 سال کی عمر میں کسی 19 سال کی لڑکی کی شادی 50 سال سے کی جائے تو ہمارے عرف میں اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. تو بیچارے کوشش میں کر رہے ہیں کہ انگریز خوش ہو جائیں, لیکن وہ انگریز پھر بھی خوش نہیں ہوگا. اس لیے جو جیسا ہے نا اس کو ویسے ہی رہنے دو. عربوں میں رواج تھا, کم عمر لڑکیوں کی شادی بڑی عمر کے لوگوں سے ہوتی تھی, اور آج بھی رواج ہے, اور اسلام میں اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کم عمر کی لڑکی کی شادی جب بڑی عمر کے آدمی سے ہو رہی ہے, تو اس بڑی عمر کے آدمی میں کوئی ایسی کوالٹی ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس کی عمر کو اگنور کیا جاتا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ بھائی اس میں کوئی ایسی کوالٹی تھی, ورنہ خامخواہ میں کوئی یہ کام تھوڑی کرے گا, خامخواہ میں تھوڑی کرے گا یہ کوئی کام. اس میں کوئی کوالٹی, وہ پیغمبر تھے. اسی طرح بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اور کوئی کوالٹی ہوتی ہے اس کے اندر,